آگے دیکھیں خیران کریں گے، یعنی یہ جو آخر میں بات ہو رہی تھی ہماری کہ کسی نے کہا کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کا قول و عقیدہ صداقت پر مبنی ہو اور وہ عمل کے ساتھ اپنی اس صداقت کو ثابت کر دکھائے۔ ایک اور قول کے مطابق صدیق اسے کہا جاتا ہے جو حق و عدالت کو پسند کرے اور پھر اپنی گفتار و عمل سے اس کی گواہی دے۔ ایک اور قول ہے صدیق کا مصداق وہ فرد ہے جس کی راستی اور راست گوئی یعنی سچائی، ٹھیک ہے، راستی کہتے ہیں سچ کو، راست گوئی سچ بولنے کو، سیرت اور عادت بن جائے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ صدیق اسے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اسے قبول کرے اور اسے جو کچھ اس کے انبیاء کی طرف سے ملا ہے اس پر ایمان لائے، اس کے اس کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ اس قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی صدیق ہیں۔ قرآن مجید اور صدیقین کا مقام مندرجہ ذیل پالا تعارف صدیق کے معنی پر مشتمل ہے۔ علاوہ سے کثرت کے ساتھ آیات اور روایات موجود ہیں کہ ان سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ صدیقین کا مرتبہ انبیاء اور شہداء کے مراتب کی مانند ہے۔ یہ لوگ خصوصی منزلت و عظمت کے مالک ہیں۔ نمونے کے لیے چند احادیث یہاں پر ذکر کریں گے کہ پہلی ہے کہ اور جو یعنی آیت ہے، آیت کا ترجمہ ہم نے صرف یاد کرنا ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں، صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہوں گے۔ اور دوسری ہے اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اور تیسری یہ ہے کہ اور اس کتاب میں ادریس نبی جو ہے ان کا ذکر کیجیے، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے۔